ایلا، نارتھ ہیمپٹن، 24 مئی 2008۔ ناشتہ اہم ترین غذا ہے۔ ایلا کو اس بات کا بھرپور احساس تھا، لہٰذا وہ ہر صبح باقاعدگی کے ساتھ کچن جاتی تھی۔ ایک مزیدار ناشتہ انسان کو دن بھر توانا اور چاق و چوبند رکھتا ہے۔ اس نے عورتوں کے ایک میگزین میں یہ پڑھا تھا کہ وہ خاندان جو روزانہ ایک ساتھ ناشتہ کرتے ہیں، ان کی آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور وہ لوگ جو جلدی میں ہوتے ہیں اور ناشتہ کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے یا کوئی چیز جلدی حلق میں ٹھونس کر اور ہاتھ میں لے کر باہر کا رخ کرتے ہیں، ان کی دلچسپی ایک دوسرے سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اپنی اس تحقیق پر وہ خود ہی نازاں تھی اور وہ جان گئی تھی کہ اس کا یہ تجربہ اچھا خاصا کامیاب رہا ہے۔ اس مسئلے پر اس نے بھی چند مضامین لکھے اور مختلف میگزین کو بھجوائے۔ اس نے دیکھا کہ ہر شخص ناشتے میں مختلف چیزیں پسند کرتا ہے، یعنی ہر ایک کی پسند الگ الگ ہے، مگر یہ بات ایلا کے اصول کے خلاف تھی۔ اس کا نظریہ یہ تھا کہ ناشتہ اگر سب مل بیٹھ کر رہے ہیں تو ایک ہی جیسی خوراک بھی کھانی چاہیے۔ ایسا نہ ہونے سے اتحاد قائم نہیں رہے گا۔ کوئی جام اور ٹوسٹ کھا رہا ہے، کوئی شہد اور بسکٹ کھا رہا ہے، اور کوئی اس انتظار میں ہے کہ انڈا ابال کر اس کو دیا جائے۔ اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ سب کی پسند کی الگ الگ چیزیں تیار کرے۔ بس ایک بات پر سب متفق تھے کہ ناشتہ بہت ضروری ہے۔ وہ روزانہ سب کے لیے صحت بخش ناشتہ بناتی۔ اسے بچوں کی صحت کی بے حد فکر تھی۔ صاف ستھرا ناشتہ آدمی کو کئی پریشانیوں سے بچاتا ہے اور انہیں دن بھر تازہ دم رکھتا ہے۔ مگر آج صبح جب وہ کچن میں داخل ہوئی تو ناشتے کا خیال اس کے ذہن سے محو ہو گیا، اور وہ لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گئی کہ شاید عزیز کا کوئی ای میل آیا ہو۔ اس کا اندیشہ صحیح نکلا، عزیز کا پیغام موجود تھا۔ ڈیئر ایلا، یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تمہارے اور تمہاری بیٹی کے درمیان معاملات سلجھتے جا رہے ہیں۔ اب میرے بارے میں سنو۔ میں نے کل صبح موسٹنینگو نامی گاؤں چھوڑ دیا ہے۔ یہاں میں نے صرف چند دن گزارے، لیکن جب یہاں سے جانے کا موقع آیا تو بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل رو رہا تھا۔ کیا میں گوئٹے مالا کے اس حسین گاؤں کو کبھی دوبارہ دیکھ پاؤں گا؟ شاید کبھی نہیں۔ میں جب بھی اپنے کسی پسندیدہ مقام سے جدا ہوتا ہوں تو اپنی ذات کا ایک حصہ وہاں چھوڑ آتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں اس قدر سفر کر چکا ہوں جتنا مارکو پولو نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی پیدائش سے لے کر موت تک ایک سفر ہے۔ لمحات پیدا ہوتے ہیں اور ایک تواتر سے مرتے چلے جاتے ہیں۔ پرانی چیز نئے آنے والوں کے لیے جگہ خالی کرتی جاتی ہے۔ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ موموسٹنینگو میں رہتے ہوئے مجھے تمہاری تصویر یا تصور سے واسطہ پڑا۔ بہت عرصے سے 3 خیالات مجھے پریشان کر رہے تھے۔ ان کا تعلق مختلف رنگوں سے تھا: تیز زرد، ہلکا نارنجی اور ارغوانی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا یہ تمہارے رنگ ہیں۔ یہ سب رنگ اپنے طور پر خوش رنگ ہیں اور آپس میں مل کر مزید خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ گوئٹے مالا میں میری آخری منزل شاجول ہوگی۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کی آبادی بھی بہت کم ہے۔ یہاں کا بچہ ذہین اور محنتی ہے۔ ہر گھر میں مختلف عمر کی عورتیں قالین بانی کرتی ہیں۔ میں نے ایک عورت سے کہا کہ مجھے اچھا سا کوئی آرائشی ٹکڑا دکھلائے جو میں نارتھ ہیمپٹن میں کسی کو بطور تحفہ دے سکوں۔ اچھا خاصا سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے ایک نرم اور ملائم ٹکڑا نکالا اور مجھے دے دیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہاں ایک رنگ کے مختلف ڈیزائن والے قالینوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تمہارے لیے اس نے جو ٹکڑا منتخب کیا وہ 3 رنگوں میں تھا: زرد، نارنجی اور ارغوانی۔ کیا اتفاق مطابقت اسی کو کہتے ہیں؟ کیا خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں اس کا بھی کوئی دخل ہے؟ کیا ایسا کوئی اتفاق تمہارے ساتھ بھی ہوا ہے؟ نہایت عزت و احترام کے ساتھ، عزیز۔ ضروری نوٹ: اگر اجازت دو تو وہ تحفہ بذریعہ ڈاک روانہ کر دوں یا پھر اس وقت کا انتظار کروں جب ہماری ملاقات کافی کی میز پر ہوگی؟ ایلا تصور میں ڈوب گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ اس کی خوشبو اور چہرہ کیسا ہوگا۔ ایک تصویر اس کے ذہن میں ابھر آئی، لیکن وہ کسی عمر رسیدہ عورت کی نہیں بلکہ ایک 7 سال کی بچی کی تصویر تھی۔ بے شمار یادوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ ایک کر کے وہ باتیں بھی یاد آتی چلی گئیں جو وہ بھول چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو بادامی رنگ کا ایپرن پہنے ہوئے اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ کرب کے آثار تھے۔
اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی پوری جوانی ماں کی خدمت کرتے ہوئے گزاری تھی، کیونکہ اس کے باپ نے نہ جانے کب اور کیوں خودکشی کر لی تھی۔ اس کا ذمہ دار بھی وہ اپنی ماں کو گردانتی تھی۔ ایلا نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی تو وہ اپنے شوہر کو بے حد خوش رکھے گی اور اسے کبھی شکایت کا موقع نہ دے گی۔ چند سال پہلے ہی اس نے ماں سے نفرت کرنا چھوڑ دیا تھا، چنانچہ آج کل ان کے تعلقات خوشگوار تھے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں نفرت آج بھی زندہ تھی اور اسے ماضی کے تلخ دن یاد تھے۔ ماں تم کہاں ہو؟ ایلا نے اپنے عقب میں ایک کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز سنی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو اس نے محسوس کیا کہ آنکھوں کے 4 جوڑے بیک وقت اس کو گھور رہے تھے۔ اورلی، آوی، جینٹ اور ڈیوڈ ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے تھے اور اب اس کی گھبراہٹ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جس انداز میں وہ دیکھ رہے تھے اس سے یوں لگتا تھا کہ وہ چند لمحے پہلے آئے تھے اور ایلا کو متوجہ کرنا چاہتے تھے۔ گڈ مارننگ تم سب کو۔ ایلا کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ آخر تم ہماری آواز کیوں نہیں سن رہی تھیں؟ اورلی نے پوچھا۔ شاید تم کہیں اور کھوئی ہوئی تھیں، ڈیوڈ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ایلا نے چپتی ہوئی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھا اور ساتھ ہی اس کی تصور میں عزیز زیڈ زہارا کا ای میل گھومنے لگا۔ اس نے گھبرا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ ادبی ایجنسی نے مجھے بہت سارے کام پکڑا دیے ہیں، ایلا نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ میں اپنی رپورٹ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ نہیں، آپ غلط کہہ رہی ہیں، آپ اپنی ای میل پڑھ رہی تھی، آبی نے کہا۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ آج کل کے نوجوان بچے تو شیطان کے کان کاٹتے ہیں، کسی کی کمزوری اور جھوٹ فوراً پکڑ کر اس کو بے عزت کر ڈالتے ہیں، ایلا سوچ رہی تھی، مگر یہ دیکھ کر اس نے اطمینان کا سانس لیا کہ آبی کی بات پر کسی نے توجہ نہ دی۔ دراصل ان سب کی نگاہیں باورچی خانے پر جمی ہوئی تھیں اور انہیں مزیدار ناشتے کا انتظار تھا۔ اورلی نے ایلا کی طرف دیکھا اور معصومیت سے پوچھا، موم، آج صبح آپ نے ہمارا ناشتہ کیوں تیار نہیں کیا؟ اب ایلا نے کاؤنٹر پر نظر ڈالی۔ نہ ہی کافی بنی ہوئی تھی اور نہ اسٹوو پر انڈے ابل رہے تھے۔ ٹوسٹ اور جیلی بھی میز پر موجود نہیں تھے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے گردن ہلا دی۔ یہ لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، اس نے سوچا۔ آج ناشتہ بنانا وہ کیوں بھول گئی؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس بھی نہ تھا۔